وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر، درس نمبر 1092، آیت نمبر 42۔ آج کا موضوع، کیا ہم شیطان کے پیروکار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرین۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے إلى يوم الوقت المعلوم، وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، إلا عبادك منهم المخلصين۔ ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے۔ قال هذا صراط علي مستقيم۔ خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔ سامعین کرام، سورہ الحجر، آیت نمبر 42۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا کوئی بس یعنی کوئی زور نہیں ہوگا۔ ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ الا من اتبعک من الغاوین، لیکن جو تیری اتباع کرے گا گمراہوں میں سے، یعنی جو بہک جائیں تو وہ پھر تیری اتباع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اور وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور تھوڑا سا توجہ کریں، اور اہم ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے، یعنی اہم کس لحاظ سے ہے؟ اہم اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں پہلے میں ایک مضمون آپ کو بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو اختیار دے دیا ہے، اور اس کو اختیار مطلب زندگی گزارنے کا،
اور اختیار کیا کہ یہ اپنے مقصد کو پورا کرے یا نہ کرے. دیگر تمام مخلوقات جو ہیں وہ مجبور محض ہیں، تمام مخلوقات مجبور محض ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ انسان کی یعنی ایک خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں لیکن ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے بھجوایا ہے کہ جو مقصد حیات میں نے، یعنی جس لیے میں تمہیں پیدا کر رہا ہوں، تمہیں اس پر میں مجبور نہیں کروں گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ لا اکراہ فی الدین، دین تو انسان کی کامیابی کے لیے ہے. یہ بات تو واضح ہے. قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، لیکن اس کو اختیار کرنا انسان کے اپنے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. یہ ایک بات جو ہے بنیادی نوٹ کر لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے بھجوایا ہے. اب جب یہ وہ ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، باشعور عقل کامل ہو جاتی ہے، تو اس کے سامنے دو راستے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن، دو مقاصد ہیں. یہ دیکھیں مختلف الفاظ ہیں، چیز ایک ہے، ظاہر اور باطن. ظاہر جو نظر آ رہا ہے یا تو یہ اس کو اپنا مقصود حیات بنا لے، یا باطن جو نظر نہیں آ رہا بظاہر لیکن ہے، موجود ہے، اس کے سامنے موجود ہے. ظاہر کیا ہے؟ اس کو تو ذرا آپ دیکھیں نا، یہ ظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عکس ہے، اس کی نشانی ہے. تو اگر اس یعنی اگر دھوکے میں نہ آئے اور اسے آپ نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، میری منزل تو اللہ ہے، اس ظاہر کے ذریعے جو ہے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے. بہت قیمتی بات ہے. میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں، تھوڑا سا وقفہ، اس بات پہ غور کریں. ظاہر کے ذریعے دیکھیں انسان، ہم جو تھے پہلے بھی عالم ارواح میں تو موجود تھے نا، لیکن ہمارے پاس ظاہر نہیں تھا. جو اس وقت ہم ظاہر میں رہ رہے ہیں، اور ظاہری اسباب نہیں تھے، یعنی وسائل نہیں تھے ہمارے پاس. ہم نے جانا تو اوپر تھا. تو یہ ظاہر جو ہے دراصل ایک یعنی ایک ایسی سواری ہے تیز رفتار، جس میں اگر آپ بیٹھ گئے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا تو آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. اب رخ پہ بات ہے، اس کو میں یعنی بیان کرتا رہتا ہوں یہ بات، لیکن بہت اہم بات ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے یعنی انسان تو بن گئے، آ گئے ہیں. میرے 65 سال ہوئے ہیں انسان بنے ہوئے، یعنی روح کو بدن ملے 65 سال ہو گئے. اب ہر ایک کو ملا ہے. اب ہر ایک نے اپنی منزل کا تعین کر لیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے، بہک گئی ہے، منزل خطا ہو گئی ہے. گمراہ تو ایک ہم عام لفظ بولتے ہیں نا، تو لیکن یہ آپ کو گمراہ، راستہ گم ہو گیا ہم سے، منزل غلط ہو گئی ہے. جہاں جانا تھا بہک کر ہم نے کسی اور چیز کو منزل بنا لیا، مقصد بنا لیا. خیر، بات ہو رہی ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم. اچھا، اللہ تعالیٰ نے، اب تھوڑی توجہ سامنے کرام، یہ تمام جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ عبادی کا یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ کچھ خاص بندے، نہیں، عام. کل عبادی، کل عبادی الذین آمنوا، یعنی ایسے الفاظ ہیں جو بھی میرے بندے ہیں، میرے بندے جو ایمان لائے ہیں. اب یہاں ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، سب انسان مخاطب ہیں. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، بندگی اختیار کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس سے پہلے جو لوگ تھے. تو عبادی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، تو یہ عبادی کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا رہتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے اس کا ایک وسیع معنی لینا ہے. اور وسیع معنی اس لیے لینا ہے کہ انسان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. دیکھیں زور سلطان کی بات ہے نا، سلطان،
اور یہ سلطان کا لفظ شیطان نے، جو یہ واقعہ دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے، ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا۔ جو بہکے ہوئے لوگ ہیں، جو لوگ گمراہ ہو گئے تھے قیامت میں، شیطان اور ان کا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم وما کان لی علیکم من سلطان۔ لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچا کریں، یہ نہیں کہ ترجمہ میں جو بھی لکھا ہے بس اس کو من وعن۔ اب بعض اوقات یہ ترجمے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ترجمہ کرنے والا الگ ترجمہ کرتا ہے، ایک لفظ کا، لفظ ایک ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں مثال کے طور پہ میرے سامنے 5 ترجمے ہیں اردو کے، تو بعض اوقات ایک لفظ ایسا آ جاتا ہے جس کا ہر ترجمہ کرنے والا اپنا مطلب نکالتا ہے، اپنا مطلب جو اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ قرآن میں اگر آپ دلچسپی رکھیں تو بہتر ہوگا، قرآن سمجھنے کے لیے ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اس کی آیات میں لوگ غور و فکر کریں۔ اب یہ مضمون جو ہے، یہ آیت نمبر یعنی 20، 21 اور یہ 22، اس میں کچھ لوگوں کا اشتباہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو لیے مخصوص کر دی ہے، یا گمراہی بھی، یعنی گمراہی کی مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں پہ۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں، یہ ناانصافی ہے، یہ عدل کے خلاف ہے کہ کسی کو تو اللہ تعالیٰ نے تو یعنی لکھ دیا ہے کہ یہ لازماً گمراہ ہوگا یا شیطان کا پیروکار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے بھیا، انسان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ، دیکھیں یہ قرآنی آیات کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی اس جو بھی میں مضمون ادا کر رہا ہوں اس کے پیچھے قرآنی آیات ہیں، نص جس کو ہم نص کہتے ہیں نا، نص خدا بندی۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اب جس کا جی چاہے تو اس میں تو مطلب آپ کا وہ جو آپ معنی لے رہے ہیں وہ تو غلط ہو گیا کہ گمراہی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے لیے مقرر کر دی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مختصر میں آپ کو بات کہتا رہتا ہوں نا، قرآن کے کسی بھی معنی کو قرآن سے آپ حل کریں۔ قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن خود دوسری آیات کی تفسیر بھی کرتا ہے، اور کوئی چیز اندھیرے میں نہیں ہے۔ بہرحال جو نقطہ ہے وہ میں آج 42 نمبر جو ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے جو ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب میرے سامنے جو ترجمے ہیں سامنے کرام، اس میں ایک ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ ایک ترجمہ یہ ہے، نام میں مفسر کا نہیں لیتا کیونکہ یہ پھر وہ غلط بات ہے، بس میں مترجم کہہ رہا ہوں، جو تفسیر بھی ہے ترجمہ بھی ہے انہی کا۔ بے شک ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، بس تو ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ اب یہ ایک ترجمہ ہے۔ پھر دوسرا ترجمہ جو ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا، لیکن مگر جو گمراہوں میں سے تیرا تابعدار ہوا۔ تو یہ دونوں معنوں میں تھوڑا سا اشتباہ آتا ہے، لیکن جو تیسرا ترجمہ میرے سامنے ہے تو وہ بہتر ہے۔ انہوں نے لکھا ہے بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں، یعنی زور نہیں۔ سلطان کا مطلب قابو یا زور۔ تو دیکھیں اچھا،
سوا ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دے. جو گمراہ یعنی جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں از خود ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی جیسے کہ ہم نے کیا ہوا ہے، آج اکثریت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دنیا ہی میری منزل ہے اور میں دنیا ہی میں رہنا ہے اور بس اور کوئی منزل نہیں ہے ہماری. یہ تو ہم گمراہ ہو گئے ہیں. اب شیطان ہمارا ساتھی ہے اور ہم ان کے پیروکار ہیں. آج عمومی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے گمراہی کا فیصلہ کر لیا ہے. دانستہ یا نادانستہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم یعنی بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، نہ سوچ رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے پاس لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. ان کے پاس دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں اس پہ. ان کے پاس کان ہے لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں. ان کی مثال جانوروں کی سی بھی ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے سامنے کرام کہ دیکھیں آپ سوچیں اور سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں. اپنی حقیقت کو جانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں اور لبیک کی صدا بلند کر دیں اپنے عمل سے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اپنے عمل سے یہ لبیک کی صدائیں بلند کرتے رہیں ہاں ہر وقت. تو اور اللہ کی یاد میں رہیں، یہ اللہ کی یاد میں رہیں، اللہ کی یاد کو دل سے نہ بھلائیں تو آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ. آپ مبارکباد، آپ کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، جہاں آپ یعنی اللہ کے قریب ہوں گے. بہرحال تو یا ان عبادی لیس لک، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسان پہ جب وہ اپنا زور نہیں چلا رہا یہ ایک سوچنے کی بات ہے، تو شیطان کو کیسے وہ اختیار دے دیتا ہے کہ بعض بندے پہ وہ زور اس کا چلے. نہ، زور نہیں ہے. اللہ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں ایک وسوسہ ڈالا، دعوت دی کہ بھئی دنیا کو دیکھو، دنیا اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ بنا لو. تو ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیا. لبیک یا شیطان لبیک لبیک یا شیطان لبیک. یہ صدا کبھی یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، حالانکہ یہ ہم اپنے عمل سے یہ صدا بلند کر رہے ہیں. یعنی اگر کوئی بھی کہے یا میں کہوں یا کوئی اور آپ کو کہے کہ بھئی تم لبیک اللہم لبیک مت کہو، تم کہو لبیک یا شیطان لبیک لبیک، تو آپ میرے خیال سے اس کا منہ توڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا خرافات پکڑ رہے ہو، شیطان کو میں لبیک کہہ دوں. لیکن حقیقت میں ہم نے شیطان کی پکار پر لبیک کہہ دیا ہے. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. دیکھیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ہمارا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، من حیث الافراد اور من حیث القوم اور من حیث الامت. ہم سب کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. اب شیطان جو ہے وہ تو ہمیں ظاہر کی طرف دعوت دیتا ہے، ظاہر کے بارے میں ہمیں ظاہر کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، تو ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیا ہے. یہ برا نہ مانے لیکن ہم حقیقت میں شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان کے عبادت گزار ہیں، شیطان کے بندے ہیں. دیکھیں دو قسم کے بندے، یا تو ہم یعنی ہم ہماری دو قسمیں ہیں، یا تو ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں یا ہم اللہ کے بندے ہیں. اب اللہ کی بندگی کا کامل بندگی کا تو اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر کوئی کسی کی سمجھ میں آ جائے یہ بات، ویسے تو اندھے بہرے ہو کے آپ کہیں گے نہیں ہم تو اللہ کے بندے، وہ تو آپ نے اندھا بہرا بنایا ہوا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے.
لیکن مسئلہ یہ ہے سارا کہ ہم نے اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی پکار پر ہم لبیک نہ کہا ہے ہم نے، نہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں ایک پکار دیکھیں اللہ کی ہے اور ایک پکار شیطان کی ہے، بس دو ہی قوتیں ہیں، مائنس اور مثبت۔ تو جو مائنس ہے شیطان، جس کی کوئی بات، سب باتیں جھوٹی ہیں، تو وہ آپ کو دعوت تو دے گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ اس کو زمین میں جو چیزیں ہیں میں اس کو اچھی کر دکھا دوں گا۔ تو ہمیں اچھی کر دکھائی ہیں، ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہہ دیا ہے، اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ سے رخ پھیر لیا ہے۔ یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یعنی اس کی ادائیگی کے لیے کہ کس قدر ہم نے خطرناک شرمناک کام کیا ہوا ہے اور کس قدر ہم بے غیرت ہیں۔ بے غیرت یعنی غیرت ہی نہیں ہے کچھ، بھئی غیرت کا بھی تو کوئی وہ ہے، تقاضا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شوہر ہے اور اس کی بیوی ہے بڑی خوبصورت، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب شوہر مالدار بھی ہے، کوئی غریب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کو داؤ پہ لگا دے، اور عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ میں مثال دے رہا ہوں ہماری، کہ شوہر اپنی بیوی کو سر عام اس کی عزت کو فروخت کے لیے لگا دے، یا اپنے گھر پہ کوئی بینر لگا لے کہ بھئی کسی نے اگر کوئی رات گزارنی ہے تو آپ میری بیوی کے ساتھ آ کے رات گزار سکتے ہیں۔ یہ بہت غلط مثال ہے لیکن میں مجبور ہوں۔ اب دیکھیں، بیوی کی عزت وہ شوہر کی عزت ہوتی ہے، اور یہ عام طور پہ جو لوگ ہیں ایسا کچھ نہیں کرتے، لیکن دیکھیں بیوی کو اپنے شوہر کا وفادار ہونا چاہیے، یا چلیں شوہر کو ایک طرف رکھتے ہیں، بیوی جو ہے اس کے خرچے نہیں پورے ہو رہے، شوہر اس کے مطالبات، بیجا مطالبات نہیں پورے کر رہا، اور اس کی خواہشات حد سے بڑی ہیں، مجھے تو سونے کا لاکٹ چاہیے، ہر مہینے ایک جوڑا چاہیے، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، خواتین ناراض نہ ہوں، یہ ایک مثال ہے لیکن اس کی بہت بڑے فائدے کے لیے میں دے رہا ہوں۔ تو وہ اس کے ناجائز مطالبات ہیں، نان نفقہ وہ دے رہا ہے لیکن ایکسٹرا وہ اس کے پاس ہے نہیں، وہ پورے نہیں کر رہا، وہ تو اس کی خواہشات منہ زور چڑھی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی شوہر سے بے وفائی کا ٹھان لیتی ہے، کچھ پیسے کے لیے، کچھ لالچ کے لیے شوہر سے بے وفائی اس کی عادت بن گئی ہے۔ اب شوہر غریب ہے تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، وہ اس کو معلوم ہے کہ میری عورت جو ہے وہ بے وفا ہے اور یہ بے غیرت ہے، وہی بے غیرتی کے میں وہ کہہ رہا ہوں نا، بے غیرتی کے جو الفاظ میں نے پہلے استعمال کیے تھے یہاں پھر دیکھیں، وفا جو ہے ہماری اللہ سے ہے۔ یہ تو ایک مثال تھی، جو بری لگی ہو تو میں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں وفا کی بات کر رہا ہوں۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى فَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ ہماری پیدائش جو ہے نا، یہ اللہ کی چاہت ہے، پیار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے، ہمیں جسم دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور پیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے میرے پاس آ جائیں، دنیا کے امتحان سے، دنیا کا امتحان پاس کر کے میرے پاس آ جائیں، یہ فیل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فیل نہیں کرنا چاہتا۔ جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا، ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے۔ تو ہمیں دیکھیں، اگر انسان کچھ بھی ہم نے غیرت ہوتی نا تو اللہ سے بے وفائی نہیں کرتے۔ اس وقت تو ہم اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کر رہے ہیں، اللہ کو ہم نے، اللہ اس وقت نہ وہ ہمارا مقصود ہے،
نہ ہمیں محبوب ہے، نہ ہمارا مطلوب ہے۔ ہماری وفا تو دنیا کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر ایک اپنے مفادات کا اسیر ہے۔ کوئی مطالبہ آتا ہے خرچ کا تو پہلے وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے۔ ایک کروڑ پتی ہے، محلے میں مسجد نہیں ہے، وہ مسجد اکیلا بنا سکتا ہے لیکن وہ نہیں بناتا، مثال کے طور پر عرض کروں، کیونکہ وہ کنجوس ہے۔ اللہ کا تو وہ وفادار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے تو گارنٹی دی ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الآخرہ، جس نے اللہ کے لیے ایک گھر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں ایک گھر بنا دے گا، جنت میں۔ تو یہ بہت بے شرمی اور بہت بے غیرتی ہے۔ دیکھیں، وعدہ تو ایک وعدہ تو ہم کر چکے ہیں اللہ سے، یوم الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہہ دیا تھا، وعدہ کیا تھا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ اب وہ وعدہ یہاں وفا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھجوانے سے پہلے آپ کو، پھر پیغمبر آیا، پھر میں اپنے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم روز و شب کلمہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کے تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو ہم کہتے ہیں ہر نماز میں۔ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے، محمد عبدہ و رسولہ، محمد اللہ کے بندے، یہ سارا جھوٹ ہم کہتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، وفا کی بات کر رہا تھا۔ وفا اللہ سے کیا ہوا وعدہ اگر ہم وفا کریں گے تو اس میں ہماری بہتری ہے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ لیکن ہم اگر بے وفائی کریں گے، ومن نکث فانما ينکث علی نفسہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ کیا ہے، فمن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، ومن نکث فانما ينکث علی نفسہ، جو پھر گیا وہ اپنے آپ سے پھرے گا، نقصان تو اللہ کا تو ہے ہی نہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے جو انسان ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چل سکتا، لیکن اگر کوئی خود فیصلہ کر لے بہکنے کا، گمراہی کا، تو پھر تو اس کو راہیں بتاتا رہے، میں تجھے اس کے ساتھ لگا دوں گا۔ نقید لہو شیطانا من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، جو رحمان کی یاد سے جس نے منہ موڑ لیا، ایک شیطان کو میں مقرر کر دوں گا، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ ابھی مضمون جاری ہے، لیکن میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ترجمہ سنا دیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، بس تو وسوسہ ڈال سکے گا۔ اور زور تو شیطان کا نہیں ہوتا، جو گمراہ ہیں ان پہ بھی زور نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے شیطان کے وسوسے مانتے رہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ الا من اتبعک من الغاوین، یعنی بظاہر اس آیت میں ایسا لگتا ہے کہ گمراہوں پہ شیطان کا زور چلتا ہے، نو، جو اپنی مرضی سے گمراہی کا فیصلہ کر لیں، غلط راستے کو اپنا لیں، منزل اللہ کو کی یاد کو بھلا دیں، اب لازم ہے اس کے لیے وہ شیطان کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم